آپ کو لگتا ہے کہ میں بکا ہوا ہوں، آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہوں، آپ کو لگتا ہے میں لانچ کیا گیا ہوں، میری ذات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں، اچھالتے رہے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پاکستان کے معروف اینکر پرسن سید اقرار الحسن فرزند پاکستان، آپ صحافت کا ایک ایسا کریئر گزار چکے ہیں جو تو آپ نے یک لخت سیاست میں قدم رکھ دیا تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس کو اگر یہ کہنا کہ سیاست میں قدم رکھ دیا تو شاید یہ جسٹیفائڈ نہیں ہے جملہ۔ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور میں ایک لکھاری ہوں، میں لکھتا رہتا تھا، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جرنلسٹ کی لکھاریوں کی، جو قوم کے دانشور ہوتے ہیں، جو شاعر ہوتے ہیں، ان سب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معاشرے کے حالات اور جو حالات و واقعات ہیں ان کے مطابق فکری تحریکیں چلاتے رہیں، لوگوں کو کوئی نیا خیال، نیا آئیڈیا یا جو ان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بتاتے رہیں۔ تو یہ ایک تحریک ہے، اس کے نتیجے میں کوئی سیاسی جماعت بن جائے میری یہ خواہش ضرور ہوگی، لیکن اس سیاسی جماعت سے میرا کوئی تعلق ہو ہرگز نہیں۔ میں بار بار حلف دے کر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے کہہ چکا کہ میرا مقصد نہ یہ آج ہے نہ آئندہ کبھی ہوگا کہ میں کسی پارٹی کا کوئی عہدہ لوں، کوئی الیکشن لڑوں، کوئی سرکاری یا حکومتی عہدہ قبول کروں یا اس کا امیدوار ہوں یا الیکشن لڑوں۔ یہ طے ہے کہ زندگی میں میری عملی سیاست کا کوئی، لیکن سیاسی شعور کے حوالے سے مجھے لگتا ہے، میں نے دنیا کے 60-70 ملک اگر گھومے ہیں، دیکھا ہے، ان کے پولیٹیکل سسٹمز کو اسٹڈی کیا ہے، اور پاکستان کے حالات و واقعات کا میں عینی شاہد رہا ہوں نا۔ 2014 کے دھرنے میں کیا ہوتا تھا، کون کس کو فون کرتا تھا، کیا خبر چلتی تھی، کیا خبر رکتی تھی، اور پھر اس کے بعد سے 2018 کے الیکشنز اور 2013 اینڈ آنورڈز۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہم نوجوانوں کو آگے لے کر آئیں۔ کوئی اقرار الحسن، کوئی عبدالغفور، کوئی عبدالشکور نہیں، کسی شخص کے نام پر نہیں، کسی خاندان کے نام پر نہیں، جمہوریت کے نام پر، میرٹ کے نام پر، جہاں نوجوان ایک ایسے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں کہ جس میں وہ الیکشن کے ذریعے یا تو خود لیڈر بنے یا اپنے اندر سے لیڈر منتخب کر سکیں۔ یعنی پاکستان کا ایک عام آدمی، پاکستان کا مڈل کلاس نوجوان بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیوں کا چیئرمین بن سکے، منتخب ہو کر، کسی کے احسان سے نہیں، کسی کی مہربانی سے نہیں، کسی کے نامزد کرنے سے نہیں، یار بہت اچھے ہیں آپ جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ بن جائیں یا آپ جو ہے نا گورنر لگ جائیں، اپنے صلاحیت سے، اپنی قابلیت سے الیکٹ ہو کے، منتخب ہو کے پارٹی کے اندر سے۔ تو یہ میری جدوجہد ہے کہ اللہ کرے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی بھی پرائم منسٹر ہاؤس میں پہنچے اور وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھے، انشاءاللہ العزیز پاکستان کا ایک عام آدمی بھی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین منتخب ہو سکتا ہو، ایک ایسا سسٹم ہو، تبھی پاکستان میں تبدیلی ممکن ہے۔ جب ایک ایسا مڈل کلاس نوجوان وزیر اعظم پاکستان بنے جس نے بسوں اور ویگنوں کی تکالیف دیکھی ہو، جس نے لوڈ شیڈنگ کو برداشت کیا ہو، جس نے مہنگائی اور بے روزگاری کے مسائل کو جھیلا ہو، وہ جس دن وزیر اعظم پاکستان کی کرسی پر بیٹھے گا اپنی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر، صرف اس لیے نہیں کہ غریب ہے تو بنا دو یا مڈل کلاس ہے تو بنا دو، قابل ہو، صلاحیت ہو، اہلیت ہو اور الیکٹ ہو کر انشاءاللہ وہاں پہنچے، اس کو وہ سسٹم، وہ نظام، وہ پلیٹ فارم فراہم کریں، تو آپ دیکھیے گا پاکستان بدلے گا انشاءاللہ، پاکستان میں انشاءاللہ۔ مجھے بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں خود سیاست میں نہیں آؤں گا، کسی عہدے کے لیے نہیں لڑوں گا، آپ نہیں لڑیں گے، کوئی معروف شخصیت نہیں لڑے گی، کیا عام آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ وزیر اعظم بنے؟ یہی تو تبدیل کرنی ہے ہم نے سوچ، ہمارے ذہنوں میں یہ ڈال دیا گیا ہے، ساری قوم کے اور ہماری بچوں تک کو یہ بتا دیا گیا کہ لیڈر ایک ہی ہوتا ہے، تا حیات قائد۔ یعنی ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کوئی اچھا اور بڑا کام آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں یا ہماری اولاد بھی کر سکتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا گیا نہیں، یہی لوگ، یہ شریف، یہ زرداری، یہ خان، بس یہی لیڈر ہو سکتے ہیں۔ اس سوچ سے نکالنا ہے پاکستان کے تمام نوجوانوں کو، ان کو یہ بتانا ہے کہ لیڈر آپ میں سے بھی 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے جس میں 60% نوجوان ہیں۔ آپ دیکھیے دنیا کی ساری بڑی ڈیموکریسیز میں، برطانیہ کی مثال لے لیجئے، امریکہ کی مثال لے لیجئے، جرمنی، دنیا کی ساری جمہوریتوں میں پولیٹیکل پارٹیوں میں ایک عام آدمی بھی ایکول چانس رکھتا ہے کہ وہ پارٹی کا چیئرمین بنے اور بنتا ہے۔ امریکہ کی مثال لے لیجئے، بل کلنٹن ایک عام آدمی، ایک ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا غالباً، سنگل مدر نے، سنگل پیرنٹ نے ان کو بڑا کیا، کہ ہمیں ان لوگوں نے جو یہ کھوسے، مزاری، ٹوانے، جتوئی، لغاری، مخدوم، سردار، چودھری اور وڈیرے ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ یار حلقوں کے اندر یہی لوگ لیڈر ہیں اور اوپر یہی 2-3-4 لوگ لیڈر ہیں۔ یہ نوجوانوں کے اندر سے آپ کو یہ لیڈر تراشنے ہوں گے، نکالنے ہوں گے، ان کو یہ اعتماد دینا ہوگا، ان کو یہ سپورٹ دینی ہوگی، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ امیدوار نہ ہوں۔ اگر آپ امیدوار ہوں کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، میں لیڈر بنوں گا، تو پھر تو آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ایک اور عام نوجوان اتنا باشعور ہو کہ وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ سکے۔ تو میں اس لیے رضاکارانہ طور پر، اپنا یہ حق ہے نا میرا کہ میں بھی ایک سیاسی جماعت بناؤں، میں بھی کوئی الیکشن لڑوں، میں اپنا یہ حق نوجوانوں کے حق میں سرنڈر کر رہا ہوں، اس لیے کہ نوجوانوں کو یہ اعتماد ملے کہ کوئی مشہور آدمی نہ بھی ہو، کوئی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہ بھی ہو، تو بھی وہ آپس میں ایک سسٹم بنا کے خود الیکٹ ہو کر اوپر آ سکتے ہیں یا اپنے نمائندے کو اپنے درمیان میں سے الیکٹ کر کے اوپر بھیج سکتے ہیں۔ سر ساری دنیا میں یہ ہو رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔
ہمارے ہاں جو ہو رہا ہے وہ کہیں اور نہیں ہو رہا, اور اسی وجہ سے ہم آج تک ڈلیوری نہیں کر پائے. دنیا کے 4-5 بدقسمتی سے جو نیچے کے پاسپورٹس ہیں ان میں ہمارا نمبر ہے. بدقسمتی سے ایز اے قوم ہم وہ اعتماد حاصل کر ہی نہیں پائے کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ہم بھی کچھ بڑا یا عظیم کر سکتے ہیں. آئی بلیو یہ نوجوانوں کو اعتماد دینے کی, انہیں سپورٹ کرنے کی, انہیں ایکچولی با اختیار بنانے کی, اقتدار کے ایوانوں میں بھیجنے کی یہ ایک مہم ہے, ایک جد و جہد ہے. مجھے یقین ہے کہ بہت جلد کامیابی سے ہم کنار ہوں گے. آخری 2-3 سوال. لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو شاید لانچ کیا گیا ہے, ایسا کیا ہے؟ کیونکہ ان کے بغیر تو ممکن نہیں ہے کوئی شخص اتنا بہادری کے ساتھ اتنا اعلان کر سکے, لوگوں کو شعور دینے کو. شعور دینے کو جرم سمجھتے ہیں یہاں پہ. دیکھیں میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں, جب میں یہ بار بار آپ کو حلف دے کر یہ کہہ رہا ہوں, مجھ سے اسٹامپ پیپر لکھوا لیں, مجھے عدالت میں جا کے میرے کوئی بیان لے لیں, جیسے آپ کی تسلی ہوتی ہے تسلی کر لیں کہ میں اس سے کوئی منفعت, کوئی فائدہ, کوئی مراعات, کوئی عہدہ نہیں لینا چاہ رہا, نہ لوں گا. تو میں کیوں کسی کے لانچ کرنے پر نکلوں گا اگر مجھے کچھ نہیں حاصل ہو رہا یا میں کچھ حاصل نہیں کرنا چاہتا اس میں سے. دوسری بات یہ ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ 2022 سے پہلے بھی تو, خان صاحب کے جانے سے پہلے بھی تو یہی نظام تھا, یہی اسٹیبلشمنٹ تھی, لیکن اتنی مایوسی نہیں تھی لوگوں کے اندر, اتنا نہیں تھا کہ ہر بندے کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آتی. تو چونکہ اب اس وقت ایک فضا بن چکی ہے بدقسمتی سے پاکستان کے اندر لڑائی کی, اور وہ لڑائی بھی نظام کی لڑائی تو نہیں ہے نا. یعنی میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی کا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان سے فوج کو واپس بلائیں؟ کیا پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ گمشدہ افراد کو سامنے لے کر آئیں؟ کیا پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ڈی ایچ اے کو گوجرانوالا ڈیولپمنٹ اتھارٹی یا لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر کر دیں؟ کیا پی ٹی آئی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ فوجی فوڈ کو یا فوجی فرٹیلائزر کو بند کر دیں؟ پی ٹی آئی تو صرف ایک مطالبہ کر رہی ہے, ایک بندے کو واپس کرسی پہ لائیں. یہ کرسی کی لڑائی ہے, یہ اقتدار کی لڑائی ہے, نظام کی تو کوئی بات نہیں کر رہا ہے ان کے اندر سے. تو یہ نظام کی اس لڑائی کے اندر ایک اتنی مایوسی پھیل گئی ہے یا پھیلا دی گئی ہے کہ ایک نوجوان کو لگتا ہے بھائی اسی سسٹم میں یہی عمران خان اسی سسٹم میں ہی وزیر اعظم بنے تھے نا, تو بھائی آپ بھی بن جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن گزارش یہ ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے اس وقت اگر کوئی ایک میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی وہ کوئی جماعت آتی ہے تو اس لڑائی میں پڑھنے کی بجائے, ٹھیک ہے جس کی کوئی افیلیشن ہے وہ ضرور یہ کام کرتا رہے اپنی پارٹی کے ساتھ, آپ توجہ دیجیے اپنے آپ کو آرگنائز کرنے پہ, آپ توجہ دیجیے خود کو امپاور کرنے پہ, آپ توجہ دیجیے کہ آپ لاکھوں کروڑوں کی ایک فورس بن جائیں آنے والے وقت میں پاکستان کے اندر. اور جب آپ ڈیموکریٹک ایک ادارہ ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں جب افراد یا خاندان آتے رہے ہیں کوئی نتیجہ نہیں نکلا, اسٹیبلشمنٹ مزید طاقتور ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے مقابلے میں یعنی ادارے کے مقابلے میں آپ ایک ادارہ کھڑا کریں پورے نوجوان مل کے, پھر آپ اپنی اپنی حدود میں کام کرنا شروع کریں گے. لڑائی سے اب تک مجھے تو یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا, نہ اب تک کی لڑائی جس نے کرنی ہے وہ ضرور کرے, میں اسے روکتا نہیں ہوں, وہ جب جیت جائے گا ہم بھی اس کے ساتھ اس کے حق میں نعرے لگائیں گے. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ آپ لڑائی ایک نظام کے تحت لڑیے, جمہوریت کے تحت لڑنے کی کوشش کیجیے, ادارہ کھڑا کیجیے, خود کو طاقتور کیجیے, خود کو امپاور کیجیے, تو اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اسٹیبلشمنٹ کے لانچ ہونے نہ ہونے سے میں تو یہ کہہ نہیں رہا, آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ لانچ اس لیے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو مائنس کیا جائے یا پی ٹی آئی کی مقبولیت کم کی جائے. میں تو بارہا یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بھائی آپ پی ٹی آئی کو فالو کرتے رہیں, آپ عمران خان صاحب کو فالو کرتے رہیں. بھائی عمران خان صاحب کے دور کے بعد کیا کرنا ہے, 4 سال 5 سال 10 سال, اللہ ان کو 100 سال کی زندگی دے صحت اور تندرستی والی, لیکن ان کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے یا وہ چلے جائیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اس وقت کے لیے, آج سے 5 سال بعد وہ خلا محسوس ہوتا ہے, آج سے 10 سال بعد وہ خلا محسوس ہوتا ہے, اس خلا کو فل کرنے کے لیے اس وقت بھاگ دوڑ نہ کر رہے ہو آپ پہلے سے ایک تیار آرگنائزڈ منظم فورس ہو پورے ملک کے اندر, اور جس وقت آپ کو لگے کہ اب آپ رول پلے کر سکتے ہیں, ملک کو قوم کی قیادت سنبھال سکتے ہیں, بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, بسم اللہ کریں. آپ جو مشن لے کر چل رہے ہیں انتہائی اہم ہے, خطروں سے بھرپور ہے, گہری تنقید کا بھی سامنا ہے, بڑی فیملی کے اوپر, بچوں کے اوپر, بیگمات کے اوپر, والدہ کے اوپر آپ کی اپنی ذات پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے. کب تک طاقت میں رہیں گے, کب تک لڑتے رہیں گے آپ؟ کوئی دیکھیں, اللہ نے وہی بات کہ میں نے جو 15-20 سال گزارے اس میں ہم نے سرعام میں ماریں بھی کھائیں, گالیاں بھی برداشت کی, الزامات بھی سہے, جیلیں بھی کاٹیں, تو وہ ظاہر تھوڑی سی تو ذرا مضبوطی آ گئی ہے اعصاب میں بھی. اور دوسرا مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ دنیا میں جب بھی آپ کوئی اچھی یا ٹھیک بات کرتے ہیں, چاہے وہ مذہبی شخصیات ماضی میں رہی ہوں, چاہے غیر مذہبی شخصیات رہیں, لوگوں کو دار پر بھی کھینچا گیا, لوگوں کی کھال تک کھینچی گئی, لوگوں کو زہر کے پیالے پینے پر مجبور کیا گیا, تو یہ اللہ نے جب آپ کو کوئی عزت دینا ہوتی ہے یا آپ سے کوئی اچھا کام لینا ہوتا ہے تو یہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, میں اس کے لیے ثابت قدم ہوں. دوسرا یہ میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو میری ذات سے اعتراض ہے نا, آپ کو لگتا ہے کہ میں بکاوا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی کے کہنے پہ یہ کام کر رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے میں لانچ کیا گیا ہوں, میری ذات پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں, اچھالتے رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا, مجھے چھوڑیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ آگے آئیں.
میں تو قسم دے رہا ہوں, میں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں, میں مسجد میں لے جائیں مجھے عدالت میں جا کے میرے سے اسٹامپ پیپر ایفیڈیوٹ سائن کروا لیں کہ میں نہیں کوئی عہدہ لوں گا, میں کوئی فیصلے کا اختیار اپنے پاس نہیں رکھوں گا, میں نہیں, میری پارٹی نہیں ہوگی, مجھے نہیں پتا کہ اس کی رجسٹریشن کس کے نام پہ ہوگی, اس کا نام کیا ہوگا, میں تو صرف سوچنے سمجھنے پر مجبور کرنے کی ایک تحریک چلا رہا ہوں. تو میری ذات سے آپ کو 1 کروڑ اختلافات بھی ہیں, تو بھائی چھوڑیے نا مجھے, آپ آگے آئے نا. میں تو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سسٹم بن گیا ہے, اس میں سے کوئی ایک عام آدمی بھی, کسی ماسٹر کی اولاد, کسی مزدور کا بیٹا, کوئی ایک مڈل کلاس نوجوان, وہ آگے آ سکتا ہے. تو آپ آگے آ جائیے, مجھے بھولیں یار, مجھے جانے دیں. مجھے آپ کو لگتا ہے میں بہت برا انسان ہوں تو کوئی بات نہیں ہے, میں تو کوئی آپ کو وضاحت نہیں دے رہا, نہ آپ لوگوں کو یہ جو نوجوانیں دینے کی ضرورت ہے. آپ کی یار وہ جو بات کر رہا ہے وہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ کیا نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے؟ کیا نوجوانوں کو ایک جمہوری پلیٹ فارم بنانا چاہیے کہ جس میں وہ الیکشن کے ذریعے آگے ہیں؟ کیا 30-40 سال تک خاندانوں یا شخصیات کو پارٹیز کے اوپر مسلط رہنا چاہیے؟ بھائی اگر یہ اصول کی بات ہے, یہ بات ٹھیک ہے, تو اس بات پر عمل کرنا شروع کریں. مجھے چھوڑیے, میں تو جیسا بھی آدمی ہوں, آپ کے خیال میں بہت برا ہوں تو بھی ٹھیک ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کے خیال میں بہت اچھا ہوں تو بھی ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں تو کوئی کردار ادا نہیں کرنے جا رہا عملی طور پر آپ کی اس سیاسی پولیٹیکل پارٹی میں. بہترین, بہت شکریہ اقرار بھائی. بالکل اخری اختتام کرتے ہیں آپ کے شعر کے اوپر جو آپ لوگوں کے لیے اکثر بولتے ہیں, انسپریشن ہے کہ میں نے یہ جنگ نہیں چھیڑی, یہاں اپنے لیے تخت پہ تم کو بٹھاؤں گا, چلا جاؤں گا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ دیکھیں, یہ نہیں ہے کہ باقی پارٹیوں نے کچھ سب کچھ برا کیا ہے, انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. مثال کے طور پر عمران خان صاحب کی اگر مثال لیں, سہیل آفریدی صاحب کو بطور مڈل کلاس نوجوان, ایک عام آدمی کو, وجوہات اس کی کچھ بھی تھیں, لیکن اٹس سیلف اس فیصلے کو سراہا جانا چاہیے بھائی. لیکن وہ ایک آدمی, ایک شخص کی پسند ناپسند کی وجہ سے آ گیا, اچھا فیصلہ ہو گیا, اب یہاں سے ایک قدم آگے بڑھیں, اب اس کو ایک سسٹم بنا لیں, اب نظام بنا لیں کہ اب عام آدمی اس نظام کے تحت واقعی آگے آ سکے. یہ نہیں کہ کوئی احسان کرے, کوئی نامزد کرے تو ہی کوئی ایک عام آدمی آگے آئے. تو بس وہ سسٹم بنا لیجیے, ایک قدم آگے بڑھیے, اور اللہ نے چاہا مستقبل آپ لوگوں کا انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کا. اللہ کرے کہ نسلیں آپ کی اس قیمتی رائے سے, اس قیمتی خدمات سے مستفید ہوتی رہیں. ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, پورا گجرانوالہ, پورا پاکستان جان مال سے آپ کے جناب پیچھے. بہت شکریہ, زندہ باد. بہت شکریہ.